درود بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرى قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج وأتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بالنور تعجج الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملامة كيفيات الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول ثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا وابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله
وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. درود بر محمد و آل صل علی محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وآئمة المعصومين عليهم السلام. درود بر محمد و آل محمد. صل علی محمد و آل. تمام تر تعریفیں خدا وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت و ولایت سے متمسک کیا. پروردگار عالم کا لطف ہے، احسان ہے، توفیق ہے کہ اس نے آپ کی اور ہماری عمر کو پہلے درجے میں اتنا طویل کیا کہ ایک مرتبہ پھر ہم اور آپ 1446 ہجری کے ماہ شعبان المعظم میں سانس کھینچ رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ فیوز و برکات جو اس ماہ مبارکہ شعبان میں ہیں ان سے مستفیض ہو رہے ہیں، اور جس مقام عالی پر پروردگار عالم ہمیں دیکھنا چاہتا ہے انشاءاللہ اس مقام تک پہنچنے کا سفر ہمارا اور آپ کا جاری و ساری ہے. دوسرا لطف یہ کہ خاص اس وقت جس جگہ پر موجود ہیں یہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں، فرش عزا ہے. فرش عزا محترم ہے. ماہ مبارک شعبان محترم ہے. تو جہاں مہینہ بھی محترم ہو، جہاں مکان بھی محترم ہو، زمان بھی محترم ہو، اور جو تذکرہ آپ سن رہے ہیں وہ تذکرہ بھی شخصیات کو محترم بنا دیتا ہو، تو یہ بات تو طے ہے کہ کوئی بھی آنے والا محروم تو نہیں رہے گا، انشاءاللہ سب مرحوم قرار پائیں گے. یعنی جس پر پروردگار عالم کی رحمت خاص ہو رہی ہے وہ مرحوم قرار پائے گا. ممکن کیسے ہے کہ حسین کی وادی میں آپ اور ہم آ جائیں اور محروم واپس چلے جائیں. شعبان کی فضیلت کے لیے بس اتنا کہوں گا کہ جہاں ہمارے پاس متعدد روایات اس مہینے کی فضیلت میں موجود ہیں، میں اکثر اپنی مجالس اور دروس میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ساری روایات نہ ہوتی، فقط ایک روایت ہوتی جو ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو، تو ہمیں اس کے علاوہ کسی اور روایت کی ضرورت نہ تھی. وہ روایت کون سی ہے؟ وہ یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کی حیثیت، فضیلت دیگر مہینوں پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت دیگر انبیاء پر. یعنی رسول اللہ نے اگر خود کو شہر سے تشبیہ دی، مہینے سے تشبیہ دی، تو وہ شعبان سے تشبیہ دے رہے ہیں. بالکل ویسے ہی کہ جب رسول اللہ اپنے آپ کو کسی اس انداز کے مدینہ سے اگر تشبیہ دے رہے ہیں، جس کو آپ اردو میں شہر کہیں گے، تو اگر مدینہ سے تشبیہ دی جائے تو وہ مدینہ کوئی اور مدینہ نہیں ہوگا، علم کا مدینہ ہوگا. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. تو بالکل اسی طریقے سے رسول اللہ اس انداز سے اب اس مہینے کو بافضیلت بنا رہے ہیں کہ اگر گویا میری فضیلت جیسے انبیاء کے اوپر ہے
تو ویسے ہی اس مہینے کی فضیلت دیگر مہینوں پر بھی ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ میرا مہینہ ہے، خود اپنے آپ سے منسوب کر رہے ہیں رسول اللہ اس مہینے کو۔ کیا کہیے، مہینہ ہی ایسا ہے۔ اگر فضیلتوں کے اعتبار سے دیکھیے تو گویا آپ کو تیار کر رہا ہے اس ایک رات کے لیے جو رمضان المبارک میں اس نے آپ کے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ اس رات کی تیاری کے لیے اس نے آپ کو یہ مہینہ دے دیا کہ ذرا آمادہ ہو جاؤ، اپنے ظرف کو اس قابل تو بنا لو کہ ہم لیلۃ القدر میں جو تمہیں دینا چاہ رہے ہیں اسے تم تحمل تو کر سکو۔ تو اس اعتبار سے شعبان تیاری کا مہینہ قرار پایا۔ دوسری طرف اگر نگاہ کرتے ہیں اس اعتبار سے تو جو نسبتیں اس مہینے سے جڑی ہوئی ہیں ان نسبتوں پر ہی نظر ڈال دیجئے تو کیا نظر آ رہا؟ تو گویا وہ ہستی اس مہینے میں آ رہی ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ وہ حسین اس مہینے میں آ رہے ہیں تو مہینہ رسول اللہ سے منسوب نہ ہوگا تو اور کس سے منسوب ہوگا؟ یہاں سے تو میں نے بریکٹ کو اوپن کیا ہے، آئیے ذرا بریکٹ کو کلوز بھی کر دیں۔ ادھر سے کہہ رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین، اسی مہینے میں حضرت سید الشہداء تشریف لا رہے ہیں۔ اور اگر اسی مہینے پر دوبارہ اس انداز سے نظر کی جائے رسول اللہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے تو آپ کی نظر اس آیت پر چلی جائے گی جہاں پروردگار عالم نے رسول اللہ کو بھیجنے کی علت بیان کی تھی اور کہہ رہا تھا پروردگار عالم، آیت موجود ہے، کہتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس نے بھیجا ہے رسول اللہ کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ۔ کیوں؟ لیظہر، اب یہ لام جو ہے یہ علت بیان کر رہا، یہ اس کی کاز بیان کر رہا کہ کیوں بھیجا ہم نے رسول اللہ کو سچے دین کے ساتھ۔ تو سچے دین کے ساتھ اس لیے نہیں بھیجا کہ سچے دین کو جو ہے وہ شیلف میں رکھ دیں گے اور روز بس چوم کر گھر سے باہر نکلیں گے اور واپس آ کر چوم لیں گے۔ تو یہ دین، یہ قوانین ہم نے فقط چومنے کے لیے تھوڑی رکھے ہیں، ان کی فقط اس قسم کا خشک احترام کے لیے تھوڑی ہم نے تمہارے لیے ان کو نازل کیا ہے، بلکہ اس لیے نازل کیا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پر اسے غالب کر دیں۔ یہ غلبہ دو انداز کا غلبہ ہے، ایک غلبہ غلبہ برہانی ہے جسے آپ کہیں گے دلیل کے اعتبار سے غلبہ، تو یقیناً یہ غلبہ تو اسلام کو حاصل ہے کہ اسلام کے پاس ہر بات کا جواب موجود ہوگا۔ کوئی سوال کر لیجئے، جواب موجود ہے، دلیل قائم ہے۔ ہاں نہ ماننا چاہیں تو نہ مانیے، لیکن دلیل تو اپنی جگہ پر قائم ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے نجرانی آئے تھے تو دلیل تو اپنی جگہ قائم ہو گئی، مباہلہ تو نہ کر سکے، تو لیکن بہرحال دلیل جب سامنے آ گئی، جب حجت تمام ہو گئی تو چاہیے تو یہی تھا کلمہ پڑھ لیتے، کلمہ پھر بھی نہیں پڑھا، تو پھر قرآن نے بھی ان کو کنٹینجنسی پلان دے دیا کہ چلو ٹھیک ہے نہیں پڑھ رہے کلمہ تو ان کو بلا لو اس کلمہ واحد کی طرف جو تم میں اور ان میں مشترک ہے، اور وہ یہ کہ خدا کو چھوڑ کر کسی کی بندگی نہیں کریں گے، تو کم از کم اتنا تو کر لو۔ تو اس کو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے درجے میں تو رسول اللہ کو رسول ماننے کی بات ہو رہی تھی، نہیں مان رہے چلو چھوڑو، اس کو تو مانتے ہو، اسی پر ایک ہو جاؤ، تاکہ ایک اسٹیبل سوسائٹی، ایک مستحکم معاشرے کی طرف پہلا قدم تو چلے کہ جہاں پر شرک پھیلا ہوا ہے، جہاں پر کفر پھیلا ہوا ہے، اگر ہم اور تم فقط اس نقطے پر ہی جمع ہو جائیں کہ خدا کو چھوڑ کر کسی کی بندگی نہیں کریں گے تو پھر اور کیا چاہیے؟ یہ ایک مستحکم معاشرے کی طرف پہلا قدم ہوگا، اور یہ وہی ہوگا کہ جس کے لیے رسول اللہ کو بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ جو دوسرا غلبہ ہے اس کو ہم کہیں گے غلبہ ظاہری۔ یہ ظاہری غلبہ وہ ہوگا کہ جسے آپ کہیں گے پاورز کے اندر، جہاں پر اس حکم کو نافذ کیا جائے گا۔ یہ حکم تو نافذ نہ ہوا، یہ غلبہ تو رسول اللہ کو نہ مل سکا۔ جب رسول اللہ کا وصال ہو رہا ہے تو اس وقت تو اسلام اس انداز سے پورے جزیرے عرب پر بھی نہیں پھیلا تھا، تو رسول اللہ کو تو بھیجا اس لیے تھا
کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، لیکن یہ تمام ادیان پر غالب تو نہ ہوا، اور رسول اللہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ وعدہ پروردگار قرآن میں موجود ہے، رسول اللہ کے وصال تک تو یہ پورا نہ ہوا، تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ تو کب ہوگا وعدہ؟ وہ وعدہ جو رسول اللہ کو بھیجنے کی علت قرار پا رہا ہے، وہ وعدہ پورا کب ہوگا؟ تو ایک ہی جواب ہے نا کہ آ لینے دو ان کے آخری نائب کو، ان کے ظہور کے بعد اس دنیا پر نظر کرنا، لیظہرہ علی الدین کلہ، سمجھ میں آ جائے گا۔ درود بر محمد و آل محمد، سمجھ میں آیا؟ تمہید باندھی ہے میں نے۔ تو اب اس انداز سے پھر ماہ شعبان کی طرف نظر کیجئے تو ایک طرف امام حسین، حسین منی وانا من الحسین نظر آ رہے، یعنی وہ احکام کہ جو اللہ نے رسول اللہ کارے ان، یعنی 61 ہجری سے پہلے حسین و منی نظر آ رہے ہیں، 61 ہجری کے بعد انا من الحسین نظر آ رہے ہیں۔ ایک نسبت یہ جڑ رہی ہے، دوسری نسبت یہ جڑ رہی کہ وہ وعدہ پروردگار جو رسول اللہ کو لیظہر کر رہا ہے، غالب کر رہا ہے تمام ادیان پر، وہ جس کے ہاتھوں پورا ہونے والا ہے۔ 15ویں تاریخ آ لینے دو، ان کی بھی دنیا میں تشریف آوری ہو رہی ہے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ یہ دو نسبتیں کوئی چھوٹی نسبتیں ہیں؟ اب بتائیے اگر ایک ہی مہینے میں یہ نسبتیں جمع ہو جائیں تو رسول اللہ اس مہینے کو اپنا مہینہ نہیں کہیں گے تو پھر کس کا مہینہ کہیں گے؟ بس عزیزوں، تو یہ لطف پروردگار عالم کا ہے کہ اتنی اچھی ساعتوں میں ہم یہ تذکرہ کر رہے۔ آج کی اس مجلس میں خاص جس آیت کو عنوان بنایا اس کے پیچھے ایک خاص مقصد ہے، اور وہ یہ کہ جس عنوان کا انتخاب میں نے کیا یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، اور عموماً یہ وہ عناوین ہیں کہ جسے ہم عموماً ایام اعزا کی مجلسوں میں نہیں اختیار کر پاتے۔ یہ جو ماحول میسر آتا ہے یہ اس انداز سے بہت بہترین ہے کہ ان موضوعات کے اوپر کچھ بات کی جائے۔ جو مسئلہ بیان کرنا جا رہا ہوں یہ ہر دوسرے گھر کا مسئلہ موجود ہے، ہر شخص کا، ہر فرد کا، ہر بچے کا، ہر بڑے کا، ہر عورت کا، ہر مرد کا، ہر جوان کا، ہر بوڑھے۔ جنرل مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کون سی ایسی شے ہے کہ جس کے اوپر ہماری نظر اس انداز سے غائب شاید نہیں ہے کہ جیسے ہونی چاہیے، اور اگر ویسی نظر ہو جائے تو پھر پروردگار عالم جو فیوز و برکات آپ کے اور میرے لیے پہلے ہی بیان کر چھوڑا ہے، جس نے کر دیا ہے قرآن کریم میں، اس کی طرف ہماری نظر ذرا کمزور ہے۔ عنوان ہے صلہ رحمی، صلہ رحمی، اور اس صلہ رحمی کے اوپر بات کرنے سے پہلے جس آیت کا سہارا لیا وہ ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت کا نشان 83۔ پروردگار عالم نے اس خاص آیت کے اندر وقت کو دیکھتے ہوئے یہاں پر بس سورہ بقرہ کا تعارف چھوڑ رہا ہوں۔ میسج جو دیا وہ یہ کہ سب سے پہلے تو ایک حقیقت کا بیان کرتا ہے کہ ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے۔ یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ جب کبھی بھی اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اگرچہ بات بنی اسرائیل کے لیے ہو رہی، قرآن کریم کا اسلوب یہی ہے کہ وہ گزشتہ اقوام کی بات کرتا ہے، آیت میں گزشتہ کہیں کسی واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، لیکن اس میں چھپا ہوا اصول فقط اس وقت کے لیے نہیں ہوتا، تا قیام قیامت کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کہہ رہا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو زمین پہ مستضعف کر دیے گئے ہیں، نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، انہیں ہم امام قرار دیں اور زمین پر اپنا وارث قرار دیں۔ تو یہ بات درست ہے
کہ شان نزول کے اعتبار سے آیت بنی اسرائیل کے لیے ہے، لیکن اس میں چھپا ہوا اصول رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ اسی لیے یہ دیکھیے، یہ میری ٹو ڈو لسٹ میں نہ تھا، میری زبان پر یہ آیت جاری ہوئی، 15 شعبان بھی آنے والی ہے، جب آپ کے اور ہمارے امام زمان اپنے بابا کی آغوش میں آئے ہیں۔ اس آیت کا بہت گہرا تعلق ہے امام زمان سے، اور امام نے روایت میں 5واں دن ہے یا 7واں دن، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کمال الدین بابا تمام النعمہ کے اندر یہ پوری روایت لکھی ہے حکیمہ خاتون سے روایت کرتے ہوئے، تو اس میں بیان ہوا کہ یا 5واں دن تھا یا 7واں دن تھا جب گہوارے سے اٹھا کر حکیمہ خاتون نے امام کے ہاتھوں پر اپنے جانشین کو رکھا ہے، اور امام نے اپنے جانشین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس انداز سے زیارت کی اور مسکرا کر کہا، اے بیٹا اللہ کے حکم سے کچھ کلام کرو۔ یہ دیکھیے، تو اے بیٹا اللہ کے حکم سے کچھ کلام کرو۔ تو اب جملے کو ذرا محسوس کیجیے گا کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ جو 11ویں امام ہے نا، یہ آپ کی لسٹ میں 11ویں امام ہیں، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام شہادت 255 ہجری کا جانشین آ رہا، ان سے اگر پوچھو کہ کس کی آغوش میں ہو تو وہ کہیں گے میں اپنے امام زمان کی آغوش میں ہوں۔ چیز سمجھے آپ؟ یعنی یہ 11ویں آپ کی لسٹ میں 11ویں ہیں نا، لیکن جو اس وقت موجود ہیں ان کے لیے تو وہ امام زمان ہیں، وہ ان کو امام زمانہ کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ تو گویا اب میں کہہ سکتا ہوں نا کہ امام زمان 255 ہجری سے پہلے کے امام زمان کی گود میں ان کا نائب ہے جو آنے والا امام ہے، جو آپ کا امام زمان ہے۔ تو انہوں نے اپنے امام زمان کو جب دیکھا اور کہا گیا بیٹا اللہ کے حکم سے کچھ کلام کرو، تو کلام تو 6666 آیات میں کسی بھی آیت سے ہو سکتا تھا نا، لیکن آپ نے انتخاب کیا کیا سورہ یاسین کا؟ نہ۔ سورہ دہر کا؟ نہ۔ پڑھ دیتے، پورا اہل بیت کی شان میں سورہ ہے، آیت تطہیر کی تلاوت کر دیتے۔ کون کون سی آیات آپ کو گنواؤں ہے؟ تو پورا کا پورا قرآن ہی قصیدہ ہے آل محمد کا، کہیں سے بھی پڑھ دیتے۔ پڑھتے ہیں تو سورہ قصص کی یہ 5ویں نمبر کی آیت پڑھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں امام زمان کو، حالات آپ کے سامنے موجود ہیں، اب تو تاریخ میں موجود ہے، تو کہہ کیا رہے ہیں؟ جیسے ہی امام زمان کو دیکھا ہیں انہیں زمین پر سے بشارت دے رہے ہیں کہ ائمہ معصومین اگرچہ زمین پر مستضعف کر دیے گئے ہیں، لیکن وعدہ پروردگار یہ ہے کہ وہ اپنی حجت کے ذریعے سے لیظہرہ علی الدین کلہ، رسول اللہ کو تمام ادیان پر غالب کرے گا۔ تو کتنی اہم آیت ہے اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو، جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی۔ تو اب اس اعتبار سے جب اس آیت کو دیکھیں گے تو شان نزول میں نظر آئے گا بنی اسرائیل کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن جب شان تلاوت دیکھیں گے تو پھر کہنا ہوگا امام زمان نے امام زمان کے لیے یہ آیت کی تلاوت کی ہے۔ درود بر محمد و آل محمد، امام زمان کے لیے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اس آیت میں بھی میثاق بنی اسرائیل سے لیا جا رہا ہے، لیکن اصلاً وہ آپ سے میثاق ہے، وہ ہم سے میثاق ہے، اور اس میں چھپا ہوا حکم آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے۔ کیا کہہ رہا؟ کہتا ہے لا تعبدون الا اللہ۔ یہاں سے بات شروع کی، خبردار خبردار میرے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرنا۔ بات وہیں آ گئی جو نجرانیوں سے کہہ رہے تھے۔ مجلس کی اس کمپائلیشن کو ذرا دیکھیے کہ جہاں پر اس سے ہٹنے کی تو کوئی سوال پیدا نہیں ہو رہا، رسول اللہ کو نہیں مان رہے، ٹھیک ہے ڈیفر کر دیتے ہیں فی الحال کے لیے، ابھی ذرا ادھر آ جاؤ، اس پر تو آ جاؤ۔ یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، لا تعبدون الشیطان، شیطان کی بندگی نہ کرنا، عبادت نہ کرنا۔ اس کا ترجمہ ہم نے کر دیا عبادت نہ کرنا، تو ذہن میں آیا عبادت سے مراد ایسی طرح کی کوئی نماز ہوگی، کوئی روزہ ہوگا، نہ، لا تعبدون، بندگی اختیار نہ کرنا، 24/7 خدا کے بندے رہنا، ایک منٹ کے لیے بھی اس کی بندگی سے جدا نہ ہونا۔ اور ان سے پوچھئے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟
वसल्लम ने फरमाया कि याद रखो, जो शख्स मासियत में किसी की इताअत करे, कोई तुम्हें डी ट्रैक कर रहा है खुदा के रास्ते से, उस डी ट्रैक होने में अगर तुमने उसकी इताअत कर ली तो इमाम फरमाते हैं उस शख्स ने उसकी बंदगी की है, चाहे 1 मिनट के लिए ही सही। आपने कहा अरे चलता है आगा, इतना तो चलता है, तो वो जितना चलता है जब तक वो चल रहा था उतनी देर तक शैतान की बंदगी हो रही थी। अगर खुदा न खास्ता उस हालत में मौत आ जाती तो अल्लाह के बंदों में शुमार ना होता, शैतान के बंदों में शुमार होता। तो क्या कहा कि उस शख्स ने उसकी बंदगी की है, तो खुदा कह रहा ला तअबुदून शैतान, कहता है वो कहता है कि वो ला तअबुदून शैतान, यासीन में कह चुका, इधर कहता है ला तअबुदून इल्लल्लाह। यहाँ पर सब नफी जिन्स कर दी, सबको ही मना कर दे, किसी की भी ना करना मगर ये कि खुदा की, मगर ये कि परवरदिगार की जो तुम्हारा खालिक हकीकी है। यहाँ तक बात करने के बाद जहाँ सब माइनस हो चुका, अब कुछ भी ना बचा, किसी की बंदगी नहीं होनी है, सुपीरियर हम हैं और हम हैं, बात ख़त्म हो गई। उसके फ़ौरन बात कहता है वबिल वालिदैनि एहसान, वालिदैन के साथ एहसान करना, अपनी बंदगी के साथ जोड़ कर कहता है वालिदैन के साथ एहसान करना। कहाँ लेकर आ गया वालिदैन को? ये भी नहीं कह रहा कि जब वालिदैन के साथ एहसान कर रहे हो तो उनके डोमिसाइल में मज़हब का खाना चेक ना करना, उनके शनाख्ती कार्ड में मज़हब का खाना चेक ना कर लेना कि अगर मुसलमान होंगे तो फिर मैं एहसान करूँगा, नहीं होंगे तो नहीं करूँगा। ना, वो तुमसे कह रहा है वालिदैन हैं, तुम्हें उनके साथ एहसान करना है, जब तक कि वो खुदा की मासियत के लिए तुम्हें ना कहें। वो तो बात पहले ही कह चुके हैं, लेकिन अगर नहीं कह रहे हैं और उनके आपस के रोज़ के जो मसाइल हैं, जो तमाम के तमाम मामलात हैं, उन तक की बात चल रही है, तो वबिल वालिदैनि एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करना। यहाँ से बात को शुरू किया और फिर कहता है वज़ल क़ुरबा, अपने क़राबतदारों के साथ। अब यानी कि वो जो एहसान है वो फ़कत पीछे वालिदैन के साथ तो ना रह गया ना, वबिल वालिदैनि एहसानन व ज़िल क़ुरबा। अब इस वा को हरूफ अतफ़ के तौर पे लें तो पहले वाले हुक्म से जोड़ दें कि उसके अंदर क़राबतदारों को शामिल करो, वल यतामा, यतीमों को उसमें शामिल करो, वल मसाकीन, मिस्कीन को उसमें शामिल करो, वक़ूलू लिन्नास। अब यहाँ पर इससे पहले ज़रा स्पेसिफिक कर रहा था परवरदिगार, इधर जर्नल कर दिया, अब लिन्नास कह रहा है। और लोगों को क्या कहो, किस तरह का कौल करो? अच्छा कौल कहो। यहाँ रुकिए, वक़ूलू लिन्नास हुसना, लोगों को लोगों से अच्छे अंदाज में मुखातब हो, अच्छी बात कहो। ये कहना करने के मुकाबले पर नहीं है, यूँ नहीं है कि वो कह रहा है कि कहो तो सब अच्छा अच्छा, हाँ करने पे आओ तो कुछ भी कर लेना, ना ऐसा नहीं है। ये करने के मुकाबले पर नहीं है, ये अंदाज अपनाया परवरदिगार आलम ने कि जब हम ये गवारा नहीं कर रहे कि किसी से कुछ बुरा कहो तो बुरा करने को कैसे गवारा कर सकते हैं। तो अगर बुरा कहने पर वो पाबंदी लगा रहा है तो बुरा करने का तो सोचना भी नहीं यकीनन। तो परवरदिगार आलम इस अंदाज से अब बात को जर्नलाइज कर रहा कि वक़ूलू लिन्नास हुसना व अक़ीमुस्सला। अब ब्रैकेट क्लोज कर रहा है, ब्रैकेट ओपन कहाँ से किया था? कहता है ला तअबुदूना इल्लल्लाह, उसको छोड़कर किसी की बंदगी ना करना। और फिर बीच में विद इन द ब्रैकेट कौन सी बातें शुरू कर दी? जो हम पर ईमान लेकर आए हो, जो हम पर ईमान लेकर आए हो, हम सब कबूल कर लेंगे अगर ब्रैकेट के अंदर के काम किए हुए होंगे। दुरूद बरता है हो, वो पढ़ नहीं रहे, वो उठक बैठक ही हो रही है, दूसरों से लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है, गालम गलोज भी हो रहा है। वो कह रहा था क़ूलू लिन्नास हुसना, यहाँ से कोई अच्छी बात नहीं निकल रही है। अजान का नमाज बड़े टाइम पर पढ़ते हैं, बस नमाजी टाइम पर पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ईमान की हुई है। क्यों? इससे बनेगा मुआशरा, इस काम
are calling stability, تو stability نہ فقط یہ کہ مال کے اعتبار سے مستحکم سیاسی ایمانی اعتبار سے مستحکم، علمی اعتبار سے مستحکم، اس استحکام ہی کو تو عدل کہتے ہیں۔ یعنی کہ شے کو اس مقام پہ رکھ دو کہ جہاں پر پروردگار عالم نے اس کا مقام رکھا کو تو کہتے ہیں سورہ حدید کے اندر کہ ہم نے بھیجا ہی انبیاء کو اسی لیے ہے لِيَقُومُ رسول اللہ کی روشنی میں کیا یہیں سے بنے گا سال بھی اسی وصل ہیں، ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور پروردگار عالم سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے فلاں مرحوم ایصال کر دیا، آپ نے بھیج دیا۔ تو بالکل وہی چیز یہاں پر استعمال ہوئی، وصلہ سے اس انداز سے صلہ، ملانا، ملنا۔ کس چیز سے ملنا؟ آگے کا لفظ آیا رحمی۔ رحمی کس سے ہے؟ رحم سے۔ رحم کیا ہے؟ رحم وہی شکم مادر، یعنی پروردگار عالم نے تمہیں اس رحم کے ذریعے قائم کر دیا ہے، ان سے تعلق کو وہ تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے وہ اس کا مسئلہ ہے، تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو یہ تمہارا مسئلہ ہے، وہ جو کر رہا ہے وہ اس کی تربیت ہے۔ درود بر محمد وآل اس کے جواب دے ہو، اس انداز سے جو قریبی رشتہ دار ہے اس کے ساتھ مل کر رہنا، جڑ کر رہنا۔ اب اس کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں، کس انداز سے؟ مثلا گیا تو ان کے گھر چلے گئے ملنے کے لیے، خدا نخواستہ پتہ چلا کہ کوئی بیمار ہے، تیمارداری کے لیے چلے گئے، عیادت کے لیے چلے گئے، پتہ چلا مالی انداز سے پریشان ہے تو مالی اعتبار یہاں تک کہ اگر سامنے سے گزر رہے ہیں کہ تم چاہتے ہو تو this is what we call صلہ کا پروردگار عالم نے یقیناً متحاشا ہیں اس موضوع کے اوپر، چند آپ کے سامنے ہدیہ کرتا ہوں۔ خاص اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام تو درود پڑھے محمد والے محمد، کہ اس کا الٹ جس کو ہم کہیں گے قطع کرنا، ملنے کو کہتے ہیں تو الگ کرنے کو کیا کہیں گے؟ قطع ہو جانا، تو اسی سے بنے گا قطع رحمی۔ اب ذرا سمجھیے گا، یہ ذرا باریک نقطہ ہے، صلہ رحمی ملنا، صلہ رحمی تو کرنا پڑتا، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ صلہ رحمی کر رہے ہو، اگر یہ کرنا چھوڑ دو ضرورت نہیں ہے، وہ جو نہیں کیا ہے والے محمد بھائی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے نا تو پھر آپ کو تو آپ نے پڑھ کر وہ علم لیا ہے، اگر ڈاکٹر بننا ہے تو 5-6 سال پڑھنا پڑے گا، تو یہ جو کیا ہے تو کچھ کیا ہے تو علم ملا ہے، جہل لینے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے رہو جہل اپنے آپ تو یہ نہیں کہیے گا میں نے کہاں کی ہے، نہیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کرنا تھا وہ نہیں کیا ہے تو قطع رحمی ہو گئی ہے۔ اسی لیے جس کو آپ کہتے ہیں حق، یہ بنتا ہے حقاقہ سے، اصل لفظ 3 لیٹر ورڈ ہے، 3 لیٹر ہا قاف قاف، اس کو ملاتے ہیں ادغام کرتے ہیں تو حق بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کو الٹ دیجئے تو اقاقا بنتا ہے، اور قاف قاف کو ادغام کریں تو اق بنتا ہے۔ ادھر سے حقوق بنتے ہیں، ادھر سے حقوق بنتے ہیں، اور آپ کے اور میرے پہلے امام مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں
من العقوق ازالت الحقوق، کہ حقوق میں سے ہے حقوق کا ضائع کر دینا۔ کتنی پیاری بات ہے نا، کہتے ہیں حقوق میں سے ہے حقوق کا ضائع کر دینا، یعنی اگر کسی کا کوئی حق بنتا ہے تم نے وہ حق نہ دیا تو اب آق کیا نہیں جاتا، آق ہو جاتا ہے۔ اگر والدین کے ساتھ حسن خلق نہیں کر رہے، اگر ان کے حقوق ادا نہیں کر رہے تو ان کو اب آق کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آق ہو جائے گا۔ عزیزان، یہ فقط زندگی تک محدود نہیں ہے، اس لیے کہ اگر زندہ ہیں حقوق ادا ہو رہے، اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ کچھ اولادیں اپنے والدین کے مرنے کے بعد آق ہو جاتی ہیں۔ تو پوچھنے والے نے سوال کیا، مولا زندگی میں آنکھ ہونا تو سمجھ میں آ رہا، لیکن مرنے کے بعد کیسے آنکھ ہو جاتی ہیں؟ ادھر سے ہی ہاتھ رکھا، کہا کہ حقوق کا ادا نہ کیا جانا حقوق میں سے ہے۔ اگر مرنے کے بعد حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں تو وہ اولادیں آنکھ تصور کی جاتی ہیں۔ درود اب یہاں رشتہ داروں سے رشتہ جو بنا ہے، تو یہ جو بنا ہے یہ دو انداز کا رشتہ ہے جو بنا ہے۔ اس دو انداز میں ایک انداز یہ ہے کہ جو نسبی رشتہ ہے، اور ایک انداز وہ ہے جو سببی رشتہ، ایک نسبی ایک سببی۔ نسبی نسب سے ہے، سببی سبب سے ہے۔ نسبی یہ ہے کہ جس پیٹ سے آئے ہو اس پیٹ کے ذریعے سے جو رشتے بنے، سب سے پہلا رشتہ تو یہی بن جائے گا کہ یہ میری ماں ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ دوسرا رشتہ تو یہی بن جائے گا کہ یہ میرا باپ ہے۔ یقیناً باپ اور ماں کا رشتہ پہلے بن چکا، اور جب آپ دنیا میں آئے تو پتہ چلا ایک اور صاحب بھی پہلے سی پیٹ سے ہے، میرا بھائی ہے۔ جا رہے ہیں آپ کے بھائی ہیں۔ اب جتنے رشتے پھیلتے چلے جائیں گے، ادھر کہا انکحتو، ادھر ہوا قبلتو، یہ صیغہ جاری ہوا، سبب قرار پایا، رشتے بننا شروع ہو گئے۔ تم سمجھ رہے تھے کہ فقط ایک سے رشتہ بنا ہے، تم فقط سمجھ رہے تھے فقط دو لوگ مل رہے ہیں، اللہ خاندانوں کو ملانا چاہ رہا ہے۔ درود بر محمد وال، وہ خاندانوں کو ملا رہا ہے۔ تم اب تک می آئی مائی سیلف کہہ رہے تھے اور فقط 1 to 1 ریلیشن بن گیا، نہ، خدا نے تو مینی ٹو میں اس انداز کے ریلیشن بنائے ہیں کہ اب وہ ان کی والدہ ہیں، وہ ان کے والد ہیں، یہ ان کے وہ رشتہ دار ہیں، ان کی وجہ سے تمہارے بھی رشتہ دار ہیں، تو یہ سبب سے رشتہ دار بن گئے۔ یہاں پر فقہا میں بحث ہے، آغا یہ صلہ رحمی واجب ہے، تو بحث ہے کہ یہ صلہ رحمی کس سے واجب ہے، نسبی سے کہ سببی سے؟ تو اس میں جمہور کا اتفاق ہے کہ بھائی رشتہ دار سے واجب ہے، اب چاہے نسبی ہو چاہے سببی ہو۔ چند کہتے ہیں کہ نہیں، نسبی سے تو واجب ہے لیکن دوسرے سے منع تھوڑا ہی ہے، مستحب ہے کہ اس سے بھی صلہ رحمی کی جائے۔ یہاں پر روک کر ایک بات کہوں گا، ایک تو ہمارے معاشرے میں جب کبھی بھی مستحب کا نام لیا جاتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے بڑی ہلکی سی چیز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی چھوڑنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی لیے ہمارے معاشرے میں ایک اچھا ہوا ہے۔ بلکہ چھوٹی بات کروں گا، انشاءاللہ آگے بھی آپ اس کو کہیں ریفر کر دیجئے گا، آپ کو واجب بنا لیتے ہیں تو اپنی ڈکشنری میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ مثلاً مثال دیتا ہوں، مکس گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسئلہ ہی نہیں ہے، میوزک بھی چل رہا ہے، محظوظ ہو رہے ہیں، گردن بھی ہل رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، کہ پانی پینا شروع کر دیا، الٹے ہاتھ سے پانی پی رہا تھا، 10 لوگ ٹوکیں گے،
ارے ارے کیا کر رہے ہو، الٹے ہاتھ سے پانی پی رہے ہو؟ یہ دیکھیے وہ جو حرام ہوتا سا کر لیا، بچے کی جان کو آ گئے. سمجھ میں؟ اس کو کہتے ہیں کہ خود ساتھ اس کے لیے میں کوئی نہ کوئی حجت نکال لوں. جو مجھے برا لگ رہا ہے وہ کہیں سے بھی بکال میرے ادھر ادھر سے لا کے میں اس کو تو اس انداز کا دین بنا لیا ہے. اور جو بچے نے کیا کر دیا، نماز چھوٹ گئی، نہیں بیٹا بری بات ہے، پڑھ لیا کرو، چلو ذرا آئندہ خیال کرو کہ پڑھ لیتے تو اچھا لگ رہا تھا، نہیں پڑھا، چلو آئندہ خیال کر لینا. کوئی کیوں نہیں مسئلہ ہے بھائی، کیوں نہیں؟ وائے اتنا لائٹر موڈ میں کیوں لے رہے ہو؟ ایک عورت نے سوال کیا تھا، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے. کیا وظیفہ؟ یہ بچے جو ہے نا وہ صبح نماز کے لیے نہیں اٹھتے ہیں، تو کیا کروں کہ بچے نماز پہ اٹھا کریں. تو وظیفہ کیا بتایا، تھوڑا سا ہلا دیا، کہا یہ بتائیے اچھا گھر میں اگر آگ لگ جائے تو آپ بچوں کو کیسے اٹھائیں گی؟ کہا میں گھسیٹ کر اٹھاؤں گی، نہیں اٹھ رہے ہوں گے میں کھینچتی ہوئی لے جاؤں گی. کیوں؟ آگ سے بچانا ہے. کہا بس اس بات کو یاد رکھیے گا، آگ سے بچانا ہے، آگ لگی ہوئی ہے. درود پڑھیے محمد والے محمد. ختم ہو گیا، آگ سے بچانا. ہم اسکول جانے کے لیے تو اٹھا دیتے ہیں نا بچے، دیر ہو جائے گی، وین آنے والی ہے، لیکن کبھی اس کے لیے نہیں جگایا. آج تو چھٹی ہے، آج تو آرام سے اٹھیں گے. ختم ہو گئی چھٹی. اسکول کی ہوئی تھی، نماز کی تھوڑی ہوئی تھی. اگر بچے کو شروع سے نماز کے لیے اٹھایا ہوتا تو پھر اس کو اس انداز سے یقین جانیے اسکول کے لیے اٹھانے کی بھی ضرورت نہ ہوتی. فقط پیرامیٹر کو چینج کیجئے. آقا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ رسول اللہ کی ڈکشنری میں دیکھیے. رسول اللہ ایک جگہ اپنے ایک صحابی کے گھر میں گئے تو دیکھا صاحب کیا کر رہے تھے، روشن دان بنا رہے تھے. اب دنیا کو پتا ہے کہ کیا بنا رہے ہیں. رسول اللہ پوچھ رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں؟ باقی تو اس نے تو آنا ہی ہے. درود بر محمد وآل محمد. نماز کے لیے کیوں نہیں جگاتے؟ جتنی مائیں سن رہی ہیں ان کو کہہ رہا ہوں، نماز کے لیے کیوں نہیں جگاتے؟ یقین کرو بچہ اسکول سے بھی دیر نہیں ہوگی. تو پھر کہا کہ نسبی رشتے سببی رشتے سمجھ میں آ گیا. اب اس کے اندر تھوڑا سا اور بات کو پھیلاتے ہیں. نسبی رشتے سمجھ میں آ گئے، سببی رشتے بھی سمجھ میں آ گئے. ایک اور رشتہ ہے، اور وہ رشتہ کون سا ہے؟ وہ ہے روحانی رشتہ. یہ کون سا رشتہ ہے؟ روحانی رشتہ. یہ روحانی رشتہ کیا ہے ابھی بتاتے ہیں. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مثال کے طور پر، ابھی ہم یہاں پہ بات کریں مثال کے طور پہ کسی شخص کا نام لیں XYZ، کہیں گے یہ کون ہے، یہ کہاں ہوتے ہیں؟ اچھا نہیں ہونے ٹھیک. اور ابھی نام لیں شہید قاسم سلیمانی، کس کا رشتہ ہے ان سے؟ کوئی نسبی رشتہ ہے تو سببی رشتہ ہوگا، وہ بھی نہیں ہے. تو پھر کون سا رشتہ ہے؟ روحانی رشتہ. ایسے جانتے ہیں کہ جیسے اپنے بھائی کو جانتے ہیں. اس انداز کی اور شخصیات لے. شیخ زقزاقی، کیا رشتہ ہے آپ سے ان کا؟ کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ نائجیریا میں ہے، میں ملا بھی نہیں ان سے، مجھے تو ان کی زبان بھی نہیں آتی ہے، لیکن رشتہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا اتنا دور کیوں جا رہے ہیں؟ اپنے ملک میں آ جائیں. ابھی پارا چنار میں ظلم ہوا، آپ سب لوگ سخت سردی میں روڈ پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے لیے. میں پوچھوں رشتہ کیا ہے آپ کا؟ شاید پولیٹیشین حضرات اپنی کرسی کے نشے میں مست ہو کر کہیں پتہ نہیں کون کون لوگ بیٹھ گئے تھے، ان کا تو کوئی تعلق. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ کراچی والے نظر نہیں آ رہے تھے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ گئے تھے. تمہیں کیا معلوم ان کا اس سے رشتہ کیا ہے؟ اگر تمہارا دین سے کوئی رشتہ ہوتا، تمہیں معلوم ہوتا کہ یہ رشتہ روحانی رشتہ ہے. کبھی کبھی تو سگوں سے بھی بڑھ جاتا ہے. درود بر محمد وآل محمد. تمہیں معلوم کیا ہے؟ تمہیں کلمہ رٹا ہوا ہے، تمہیں کیا معلوم تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. یہ ولایت کا رشتہ ایسا ہے. آقا یہ بھی نہیں پوچھتا کہاں کے ہو، کیا زبان بولتے ہو،
کچھ نہیں معلوم ہوتا تمہیں، سامنے میت رکھی ہوتی ہے، خدا سے کہتے ہو اللہم ان لا نعلم منہ الا خیرا، اے پروردگار اس کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ جانتا ہی نہیں ہو۔ وہ خیر کون سا ہے جو تم جانتے ہو؟ وہ قبول ولایت ائمہ ہے، اتنا مضبوط خیر ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ درود بر محمد بس عزیزوں سمیٹوں بات کو، بہت پھیل گئی ہے، سمیٹوں۔ تو کیا ہوا؟ یہ آیا روحانی رشتہ، اس میں سب سے ٹاپ آف دا لسٹ کون سا رشتہ ہوگا؟ محمد و آل محمد کا رشتہ۔ یقیناً سادات کرام مجھے سن رہے ہیں، ان کا تو نسبی رشتہ ہے اپنی جگہ، بہت توجہ، ممکن ہے کوئی باہر کا اس فیملی میں آ گیا ہو تو سببی رشتہ ہوگا، لیکن ہم جس طرف ہاتھ رکھ رہے ہیں روحانی رشتہ، وہ کیسے بنا؟ کہا انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ ابھی بیان کیا من العقوق ازالت الحقوق، حقوق کا ضائع کر دینا عقوق میں سے ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد ہو تو قیامت کے دن وہ اون ہی نہ کریں کہ یہ تو آنکھ شدہ ہے، ہمارا حقوق کہاں پورا کر رہا تھا۔ درود بر محمد وآل ازالت الحقوق۔ جناب سمجھ میں آ رہا؟ اگرچہ وقت نہیں ہے لیکن اس ایک امام زمان کے لیے ایک کلام کہا تھا، پڑھنے کا موقع تو نہیں ملا، اس کا صرف ایک بیت سنا دیتے ہیں درمیان کا، کہ جس میں امام یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ میرے آنے کی یہ بتلاؤ کیا تیاری ہے۔ درمیان میں ایک مصرع یوں ہی ہے کہ فقط نسب کو ہی وجہ کمال جانتے ہو، علی کو مانتے ہو، کیا علی کی مانتے ہو؟ اہل بیت کو گر افضل جہاں میں کو کیوں کر نہیں پہچانتے ہو؟ جہالتوں سے تمہاری کیا رشتہ داری ہے؟ میرے آنے کی یہ بتلاؤ کیا تیاری؟ درود بر محمد وال، میرے آنے کی کیا تیاری ہے؟ تو پہلا رشتہ محمد اور آل محمد سے، یہ وہ رشتہ ہے۔ اگر سارے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، نہیں ٹوٹ سکتا تو یہ رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ آل محمد سے جو رشتہ ہے یہ نہیں ٹوٹ سکتا، اگر جوڑ لیا ہے تم نے، بس جوڑنا تم نے ہے، اس کے بعد دیکھو وہ کیا کرتے ہیں۔ دوسرا رشتہ علماء سے رشتہ ہے، اور علماء سے بھی رشتہ کیوں ہے؟ وہ ذاتی مسئلہ نہیں ہے کہ مجھے اچھے لگتے ہیں وہ، نا، اس لیے کہ وہ تمہیں علوم ائمہ سے قریب کرتے ہیں، بات پھر وہیں چلی جاتی ہے۔ علماء کے ذریعے سے اگر علوم ائمہ طاہرین تک تم پہنچتے تو یہ دوسرا رشتہ۔ تیسرا رشتہ وہی مومن بھائی کا رشتہ جو ایمان، رشتہ ایمانی ہے، تو ان سے بھی مل کر رہنا حقوق ادا کرنا کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر حدیث سنیے کیوں ضروری ہے۔ کہا پروردگار عالم کے بھیجے ہوئے نمائندے نے، رسول اللہ فرماتے ہیں من احب ان یبسط علیہ فی رزقہ وان ینسى لہ فی آخرہ فلیصل الرحمہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بس جو کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی روزی کشادہ ہو جائے اور عمر میں اس کا اثر، جب روزی کشادہ ہو رہی ہے تو آٹومیٹکلی عمر بھی طویل ہو رہی ہے، تو کہا جو چاہتا ہے کہ اس کی روزی کشادہ ہو جائے، آغا ہم تو پارٹ ٹائم کر رہے تھے نا، ہمیں تو گھر میں ملنے والا، گھر میں بھائی سے بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا، ہمیں تو بہن سے بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا، کیوں؟ پورا نہیں پڑھ رہا ہے نا، یہاں جاب وہاں جاب ادھر جاب۔ خدا کی طرف سے دیکھیے اس نے کیا رکھا ہے، وہ کہتا ہے اگر چاہتے ہو روزی کشادہ ہو جائے، اگر چاہتے ہو عمر بڑھ جائے تو بس کچھ نہ کرو، ایک کام کرو، صلہ رحمی کرو، روزی بھی کشادہ کروں گا، عمر کو بھی طویل کر دوں گا۔ درود بر محمد بس عزیزو میں نے مختصر کر دیا۔ کیوں اتنی اہمیت ہے؟ نتیجہ لے لیجئے، نتیجہ، اتنی میں نے روایات بیان کی، اتنی میں نے آیات سامنے رکھ دی، نتیجہ، وجہ کیا ہے؟
کنکلوژن کیا ہے، رزلٹ کیا ہے، مائل سٹون کیا ہے؟ سنیے، 4 باتیں کہوں گا۔ اسلام میں صلہ رحمی کی تاکید کیوں ہے؟ اس بات کو ذہن کیوں؟ اس لیے کہ جب گراس روٹ لیول پر کام کیا جاتا ہے، جب یونٹ پہ کام کیا جاتا ہے، اگر کمپیوٹر سائنس کی بات جانتے ہیں، اگر بٹ لیول پر کام کیا جاتا ہے نا آغا، تو یہی بٹ مل کر نبل بن جاتا ہے، یہی نبل مل کر بائٹ بن جاتا ہے، یہی بائٹ مل کر کلو بائٹ بن جائے گا نا۔ تو تم کلو بائٹ، گیگا بائٹ، ٹیرا بائٹ، پیٹا بائٹ کی باتیں بعد میں کرنا، پہلے تو بٹ کی بات کرو۔ تو جو یونٹ ہے، یعنی تمہارا رشتہ، تمہارے رشتہ دار، انڈیویجولز کی بات ہو رہی ہے۔ جب تم اپنے نسبی رشتہ داروں سے جڑ کر رہو گے تو گویا ایک مستحکم گھر ایجاد ہوگا۔ جب ایک گھر مستحکم ایجاد ہوگا، آپ کا گھر، میرا گھر، یہ سب مل کر گویا ایک مستحکم محلہ ایجاد ہو رہا ہوگا۔ اور ایک مستحکم محلہ نہیں، یہ محلہ، وہ محلہ، یوں محلہ، گویا ایک مستحکم شہر ایجاد ہو رہا ہوگا، گویا ایک مستحکم معاشرہ ایجاد ہو رہا ہوگا۔ وہ مستحکم معاشرے کا سفر شروع ہوتا ہے تمہارے صلہ رحمی کرنے سے۔ درود پر محمد وآلہ۔ اب پتہ چلا رسول اللہ نے کیوں فرمایا، کہتے ہیں صلۃ الرحم تعمر الدیار وتزید فی الاعمار وان کان اہلها غیر اخیار۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم صلہ رحمی کرتے ہو تو یہ تعمر الدیار، شہر تعمیر کرنے کے مترادف ہے۔ کہاں صلہ رحمی اور کہاں شہر کی تعمیر؟ پتہ چلا شہر لکڑی، پتھر، سیمنٹ سے نہیں بنتا ہے، رشتوں سے بنتا ہے۔ اگر رشتے نہیں ہیں، انسانوں کے جنگل میں رہ رہے ہو، اگر رشتے ہیں جنگل میں بھی ہے تب بھی معاشرے میں رہ رہے ہو۔ تو کہا کہ جو مستحکم معاشرہ ہے صلہ رحمی سے بنتا ہے، صلہ رحمی گویا ایک مستحکم شہر بنتا ہے، اور جب شہر بنتا ہے تو یہ تمہاری عمر کے طویل ہونے کا سبب بنتا ہے، اور جو طویل ہونے کا سبب بن رہا ہے، اب جو آگے کی بات کہی ہے وہ بڑی پیاری ہے، ذرا سمجھیے۔ کہتے ہیں یہ اتنا اہم ہے، خود اتنا محمد مجھ سے وعدہ کر، اللہ نے کیا فرمایا، تم مجھ، بالکل ساتویں امام نے بھی اسی ٹون میں بات کی تھی نا، وعدے کرتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں 4 چیزوں کی، تم کیا کرو، بس کرتے ہو تو میں 4 وعدے تم سے کرتا ہوں، ضمانت۔ رسول اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تم سے محبت، تم اللہ سے محبت کرے، وعدہ کر رہے ہیں اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دوسرا کہتے ہیں روزی میں اضافہ ہو جائے گا۔ چوتھا کہا جس بہشت کا وعدہ کیا ہے وہ بہشت تمہیں دلواؤں گا۔ درود 4 وعدے رسول، اسی لیے کا کہہ رہے میرے رشتے فدا ہو جایا، قل لا، کہ ان سے کہو کہ مودت، محبت ہو جاتی ہے۔ Supposed to do something, and what is that something? That something is مودت۔ مودت ان کے حق کو پہچان، کس طرح بات کرتے ہیں، کس کرتے ہیں، جہاں جہاں یہ چیز اپلائی ہوتی رہے گی مودت کا حق ادا ہوتا رہے۔ اگر یہ ان کا رکھتا ہے بس یہ اس رشتے کا احترام میں کروں گا، اس اعتبار سے اگر دیکھو عزیزوں، تو جن کے لیے رسول اللہ کیا اور یہ واجب کیا ہے، اس پر امت نے اتنا ظلم کیا کہ اگر وہ یہ کہتا کہ کرتی جتنا مودت کے واجب ہونے پر کیا ہے، کیا حق ادا کیا ہے قرابت دار؟ وہ جس کے لیے کہہ رہے حسین و منی و انا من الحسین، وہ جو کبھی دوش پیمبر پر جگمگا رہے ہیں، کبھی آغوش پیمبر میں ہیں، کبھی جبرائیل جھولا جھلا رہے ہیں،
آج کربلا کے جنگل کر دیا گیا اس انداز سے زہرا کا لاڈلا، اللہ اکبر۔ عزیزوں، ایک کے بعد ایک اکیلا رہ گیا، کبھی دائیں دیکھ رہا ہے، کبھی بائیں دیکھ رہا، کبھی نہر کی طرف نظر کر رہا۔ اے بھیا آؤ ایک پیاسے کی جنگ دیکھو، آؤ پیاسے کی جنگ دیکھو۔ عزیزوں، اس انداز سے یہ قرابت داروں سے سلوک کیا جاتا ہے کہ اس انداز محسوس کیجئے گا، پھر پتا چلے گا کہ امام رضا نے کیوں کہا تھا یبن شبیب ان کنت باکیئا للشیء فابکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب۔ اے شبیب کے بیٹے، اگر دنیا تجھے کسی غم میں رلائے، اس غم میں نہ رونا، حسین پر رونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ ذُبِحَ کما یصبح الکبش، اس لیے کہ حسین اس طرح ذبح ہوئے جیسے بکرے ذبح کیے جاتے، جیسے گوسفند ذبح کیے جاتے۔ پتہ ہے محدثین اس کی تشریح نہ کر سکے کہ آخر کیوں کہا جیسے گوسفند ذبح ہوتا ہے۔ دو مطالب بیان کروں گا۔ ایک تو یہ کہ پہلے درجے میں تو کوئی رک کے پوچھ، بس عزیزو جیسے کوئی گوسفند کے لیے نہیں پوچھتا، ویسے ہی حسین سے باہر ہے، کوئی رک کر پوچھ نہیں رہا کہ حسین کو کیوں ذبح کر رہے۔ دوسرے درجے میں جب کوئی گوسفند ذبح ہوتا ہے تو لوگ مدد کرنے کے لیے آگے ٹانگوں کو پکڑ رہا، کربلا کوئی تلوار مار رہا، کسی کے پاس اسلحہ نہیں رہا نا تو پتھر کو اٹھا کر اجر رسالت ادا کر رہا۔ اللہ اکبر، یہ رسول اللہ کی نشانی ہے، یہ اصحاب کسا کا پانچواں، یہ امت اس انداز سے اجر رسالت دے رہی کہ قتل کے بعد بھی حکم ہو رہا کہ حسین کی لاش کو پامال کر دیا جائے۔ ایک ملعون نے بیانیہ دیا، ہم 10 افراد تھے، ہمیں حکم ہوا ان کی تو حسین کی پسلیوں کے چٹخنے کی آواز ہم نے جا رہی۔ یہ رسول اللہ کے قرابت دار ہے کہ یہ اللہ و انا الیہ، لوگوں نے ظلم کیا۔ پروردگار امام زمان علیہ اعضاء پر جتنی رحمت نازل فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا نفیسہ اصغر بنت سید محمد مظفر، سید حبیب اصغر ابن سید حسن اختر، سید محمد جعفر ابن سید محمد مظفر کے عالم قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرما، ان کے عالم قبر کو نور سے بھر دے۔ پروردگار لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرما، لواحقین کو ان کے لیے باقیات الصالحات قرار دے۔ پروردگار ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ پروردگار ہم گواہی دیتے ہیں ان مرحومین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے، اور اس خیر کا انہیں بہترین جزا عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد واجلہ عنایت فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار شہداء ملت جعفریہ کے درجات عالی ہیں، متعالی فرما۔ پروردگار ہمارے امام زمان بالکل ویسے ہی ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں، ہمیں ایسا بنا دے جیسا امام زمان ہمیں دیکھنا۔ امام زمان کے دل کو ان کے ظہور کے ذریعے سے شاد اور خوشنود فرما، ہمیں ان کے آوان و انسان سے کرا۔ ایک مرتبہ سورہ حمد محمد
مظفر، حبیب اصغر، حسن اختر، محمد جعفر، محمد مظفر کی ارواح کو ایصال کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وعلی محمد یا رب الحسین بحق